میں گاؤں میں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ جب بھی میں کلاس میں جاتی ایک 15 سالہ لڑکی منہ چھپا کر رو رہی ہوتی۔ ایک دن میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم سارا دن کیوں روتی رہتی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، ٹیچر جی، میرے ابا نے میری اماں کو گلا گھونٹ کر مار دیا تھا اور اس کی قبر ہمارے گھر میں ہے، اور روز 12 بجے اس قبر کو دیکھنے آتی ہوں کہ اس قبر میں اماں کی بجائے آپ ہوتی ہیں۔ مجھے اماں کی آواز آتی ہے کہ میں اپنی ٹیچر کو کہوں کہ میری قبر کھلوائے۔ میری جان نکلنے لگی۔ میں نے اس دن مولوی صاحب کو بلایا اور اس کی اماں کی قبر کھلوائی، مگر یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو وہ لڑکی، میرا نام فاطمہ ہے، میرے نزدیک کے رشتے بہت اہم تھے، اس لیے کچھ بھی ہو جاتا، کوئی بھی مجھے جتنا بھی تنگ کرتا، میں سب کو معاف کر دیا کرتی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اماں جب مجھے دیکھتی تو کہتی، میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری بہن بھی کہیں ہوگی، اور ابا کہتے کہ کیسی باتیں کرتی ہو، ڈاکٹر نے خود کہا تھا، بلکہ مجھے مردہ بچی بھی دکھائی تھی، تم کیوں ہر وقت خود کو جھوٹی تسلیاں دیتی رہتی ہو؟ یہ کیوں مان نہیں لیتی کہ ہمارے صرف ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور نہیں؟ مگر اماں کہتی کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میری دوسری بیٹی زندہ ہے، اور ایک ماں کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں اس وقت میٹرک میں تھی۔ اماں سے پوچھتی تو اماں کہتی کہ جب تو پیدا ہونے والی تھی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ 2 جڑواں بچیاں ہیں۔ تمہارے ابا نے میرے کہنے پر خوب تلاش کیا، میرے پاس الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی پڑی ہے، اور جب تم اس دنیا میں آئی تو اسی ڈاکٹر نے کہا کہ ایک بچی پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتی، اور تمہارے ابا نے میرے کہنے پر خوب اس کو ڈھونڈا، اسے پولیس میں رپورٹ بھی درج کرائی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اگر وہ ڈاکٹر جھوٹی ہوتی تو ضرور بھاگ جاتی، لیکن وہ بھی نہیں بھاگی تھی، اور نہ ہی وہ مانی تھی۔ بس جب میں نے یہ مان لیا کہ وہ سچ کہتی ہوگی، پر کبھی کبھی میرا دل کہتا کہ میری بیٹی زندہ ہے، اور میں اماں کو تسلی دیتی کہ آپ بالکل بھی فکر مت کریں، ایک دن میں اپنی بہن کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ جب میں کالج میں پہنچی تو پھپھو نے رشتہ توڑ دیا۔ اصل میں میرا رشتہ میری پھپھو کے گھر میں بچپن سے ہی طے تھا، پر انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور وہ کسی صورت اپنے بیٹے کے خلاف نہیں جا سکتی، اور اماں ابا خاموش ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، پر کہتے ہیں انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ انسان اسے پوری دنیا کا سب سے خوبصورت انسان لگنے لگتا ہے، اس کی خوبیاں اور خامیاں سب بہت پیاری لگنے لگتی ہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے منگیتر شاہد کو وہ لڑکی پسند آ گئی تھی جسے وہ محبت کرتا تھا، اور پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ابا نے پھپھو سے کہا، اگر تم اپنے بیٹے کو سمجھاتی تو وہ کبھی اس رشتے سے انکار نہیں کرتا۔ میری بیٹی کی خوشیاں چھین کر تم نے کسی اور کی جھولی میں ڈال دی ہیں، آج سے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ چلی گئی۔ جاتے وہ کہنے لگی کہ آپ لوگوں کے پاس دینے کو ہے ہی کیا؟ جہاں میرے بیٹے نے رشتہ کیا ہے وہ لڑکی امیر گھر سے ہے، ان کے گھر 2 گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر سب کچھ ہے، اور وہ لاکھوں کا جہیز دیں گے۔ تب ابا نے کہا کہ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے دولت کی لالچ میں رشتہ کیا ہے، اتنے سالوں کی محبت کو ٹھکرا کر تم نے رشتہ ختم کر دیا، پر تم بھول گئی کہ رشتے پیسوں سے کہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں، ان کا احساس تمہیں تب ہوگا جب وقت گزر جائے گا۔ میں بہت روتی تھی۔ اماں مجھے کہتی کہ جو جس انسان کے نصیب میں نہ ہو وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہم سے دور ہو جاتا ہے، جس کے لیے آج تم رو رہی ہو دیکھنا کل وہ خود تمہارے لیے روئے گا، بہتر ہے کہ اس شخص کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ وقت گزرتا گیا۔ میرے کزن نے شادی کر لی، میں کالج میں پڑھ رہی تھی، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، کچھ بننا ہے۔ میرے ابا بھی اسکول ٹیچر تھے، اور ہمارے گھر میں 3 ہی افراد تھے، خرچے بھی زیادہ نہیں تھے، مگر میری پڑھائی پر بہت پیسہ خرچ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے پڑھائی پر دھیان دیا۔ میرے کالج کے امتحانات ختم ہوئے تو خالہ رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر آئیں، اور ابا سے میرا ہاتھ مانگا۔ ابا کو سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو خالی ہاتھ مت لے جائیں۔ جب ابا نے کہا کہ میں دوبارہ رشتہ نہیں کرنا چاہتا تو پہلے طے ہو چکا تھا، جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو پھر سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر میری بیٹی کو کوئی اور لڑکا پسند ہوا تو میں اس کی وہیں شادی کر دوں گا۔ میری بیٹی نے بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ تب خالہ نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے کوئی جلدی نہیں، آپ ایک دفعہ فاطمہ سے پوچھ لیں، پھر فیصلہ کیجیے گا، میں آپ کے فیصلے کی منتظر رہوں گی۔ جب ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے منع کر دیا، کیونکہ خالہ کا بیٹا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، وہ بدتمیز تھا اور لڑکیوں کے ساتھ غلط رویہ رکھتا تھا۔ اماں نے کہا کہ لڑکے شادی سے پہلے ایسے ہوتے ہیں، تم چھوٹی باتیں نہ سوچو۔ میں نے کہا اماں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میں ایسے انسان کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتی۔ خالہ کا بیٹا حد سے آگے بڑھ چکا تھا، اور میں نے اپنی قسمت پر بھروسہ کر لیا، اور رات بھر میں یہی سب سوچتی رہی۔ میں نے کہا تم نے جو سمجھنا ہے سمجھ لو،
میں تم جیسے گھٹیا اور بدبخت انسان کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر دوبارہ کبھی میرا راستہ روکا یا مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرا باپ کون ہے۔ اور میں وہاں سے چلی آئی۔ اصل میں میرے ابا پورے خاندان میں غصے اور غیرت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور گھر میں سب کے سب بہت رحم دل اور محبت کرنے والے تھے۔ ابا کہتے تھے کہ انسان کو اپنا معیار بنا کر رکھنا چاہیے، اس کا ایک ایسا کردار ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی آدمی ہم سے مخاطب ہونے کے لیے 100 بار سوچے، اور ایک لڑکی کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو سخت لہجہ اپنائے تاکہ کوئی اجنبی اسے بات کرنے سے پہلے اس کے دائرے کو سمجھے اور احترام کرے۔ ابا نے مجھے بہت مضبوط بنایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے کسی کے سامنے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک دن میری خوشی بھی امتحان بن گئی جب ابا نے میرے لیے گاڑی خریدی۔ مجھے خوشی کے مارے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں، کیا کہوں، اور میں ابا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ابا نے کہا کہ تمہارے باپ کی اتنی حیثیت ہو چکی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو گاڑی لے کر دے سکتا ہے تاکہ میری بچی اپنی گاڑی پر یونیورسٹی جائے اور رکشوں میں دھکے نہ کھانے پڑے۔ پھر میں ذیشان سے گاڑی چلانا سیکھنے لگی۔ ذیشان میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ ابا کا سابقہ طالب علم بھی رہ چکا تھا۔ ابا نے اسے کہا تھا کہ وہ مجھے گاڑی چلانا سکھائے، اسے وہ بڑی توجہ سے مجھے سکھا رہا تھا۔ ان دنوں ہم دونوں فری تھے، اسے میرا سارا دھیان گاڑی پر تھا۔ اماں کہتی کہ جلدی سیکھ لو تاکہ جب مجھے بازار جانا ہو تو تم مجھے لے جایا کرو۔ شروع میں ابا کو ساتھ لے کر جاتی تھی کیونکہ مجھے عجیب لگتا تھا کہ اکیلے ذیشان کے ساتھ جاؤں، مگر پھر ابا نے کہا کہ وہ قابل بھروسہ ہے اور میں اسے بہت عرصے سے جانتا ہوں، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ذیشان واقعی ایک سنجیدہ اور خود مختار لڑکا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ساتھ ایک میڈیکل اسٹور پر بھی کام کرتا تھا، اسے وہ ذمہ دار بھی تھا۔ میری زندگی میں آہستہ آہستہ خوشیاں آنا شروع ہو گئی۔ میں یونیورسٹی پڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی میں نے ٹیچر کی جاب کے لیے اپلائی کیا، اور قسمت سے مجھے ٹیچنگ کی جاب مل گئی۔ ابا کہتے تھے کہ آج کے دور میں بغیر سفارش کے جاب ملنا بہت بڑی بات ہے۔ وہ لوگ جو پہلے مجھے باتیں سناتے تھے اب وہی کہتے تھے کہ تم نے اچھا کیا جو اس رشتے سے نکل آئی۔ وقت گزر کیا اور 2 سال بعد ہماری وہی پھپھو دوبارہ ہمارے گھر آئی۔ ابا نے انہیں معاف کر دیا۔ اماں نے بھی کہا کہ وہ آپ کی بہن ہے، دل بڑا کریں اور معاف کر دے۔ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ بار بار معافی مانگ رہی تھی، مگر ابا نے کہا کہ میں اب کسی پرانی بات کو نہیں دہرا سکتا، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ پھر پھپھو نے روتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے مجھے دل سے معاف کیا ہوتا تو آج میرے بیٹے کا رشتہ بھی یہی ہوتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابا نے کہا کہ میں فاطمہ کا رشتہ کر چکا ہوں، جیسے اس کی جاب پکی ہوگی شادی کر دوں گا۔ اماں نے پوچھا کہ کس سے رشتہ کیا ہے، تو ابا نے کہا کہ ذیشان کے گھر والے آئے تھے اور میں نے ہاں کر دی۔ ذیشان ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہاری عزت کرے گا اور تمہیں خوش رکھے گا۔ پھر ابا نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں اور تمہاری پسند ناپسند بھی جانتا ہوں، اسی میں نے تمہارا نکاح ذیشان سے کر دیا۔ میں شروع میں تھوڑی الجھن میں تھی، مگر آہستہ آہستہ ذیشان مجھے اچھا لگنے لگا۔ نکاح سے 2 دن پہلے پھپھو کا بیٹا میرے سامنے آیا اور رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مگر میں نے کہا کہ جس انسان کے اندر احساس نہ ہو، جو رشتوں کی قدر نہ کرے، میں اسے کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ میرا نکاح ذیشان سے ہو کر میں بہت خوش تھی۔ پھر کچھ وقت بعد وہ عورت جو پہلے نرس تھی اماں کے پاس آئی اور روتے ہوئے ساری سچائی بتانے لگی کہ وہ ہاسپٹل میں کام کرتی تھی اور اسے اپنی مجبوری میں ایک بڑی غلطی کی تھی۔ جب اماں نے جڑواں بچیوں کے بارے میں سنا تھا تو ایک بچی کو زندہ رکھنے کے لیے اس نے اپنی مردہ بچی بدل دی اور دوسری بچی کو لے کر اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ وہ اپنے گھر اور شوہر کے دباؤ میں ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری بیٹی کو بہت اچھے طریقے سے پالا، مگر سچ چھپایا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اصل حقیقت سامنے آ گئی کہ مریم ہی میری گمشدہ بہن تھی، مگر تقدیر نے اسے وقت سے پہلے ہم سے چھین لیا۔ اماں یہ سب سن کر بے حال ہو گئی۔ مریم وہ تھی جو میری کلاس میں 15 سالہ بچی بیٹھی روتی رہتی تھی، اور وہ رونے لگی۔ ابا نے انہیں سنبھالا اور ہم سب واپس گھر آ گئے۔ کچھ وقت بعد میری رخصتی ہوگی اور آج میں ذیشان کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزاری ہوں، مگر دل میں اپنی بہن کا درد ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ میں آج بھی اپنی بہن کی قبر پر جاتی ہوں اور اماں ابا بھی میرے ساتھ جاتے ہیں۔ مریم کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔